وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ ہے، جو حکمی شہید ہو وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ ہے، اور بھی بہت سارے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ ہیں۔ تو بہت سارے یہ افراد ہیں، تو انبیاء سے سوال ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ قول ہے سدی کا، شیعہ کا، اور اس کے مقابلہ میں عبداللہ ابن عباس ابن مسعود۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور صحابہ کے مقابل شیعہ کی بات مانتے ہیں، حالانکہ ابن کثیر نے اس کو رد کیا ہے۔ اہل سنت کا امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چونکہ شیعت کے خلاف بڑے سخت تھے، تحفہ اثنا عشریہ شاہ صاحب کا، تو شیعت کے خلاف کام کیا، تو شاہ عبدالعزیز نے اس سدی والے قول کو رد کیا کہ قبر میں پھر روح لوٹائی جاتی ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ بھی چونکہ شیعہ کا دشمن تھا، الصارم المسلول وغیرہ لکھی ہے، اس نے بھی اس کا رد کیا۔ تو اب کہتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں، قول لے لیتے ہیں سدی کا، جس کے متعلق مولانا سرفراز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا تھا اور رفضی تھا۔ آپ کی مرضی ہے، صحابہ کی بات مان لو یا سدی کی مان لو۔ خطبہ صدیقہ کا پورا نہیں پڑھتے۔ اب تو ویسے میرا خیال ہے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے، میں نے وہ گت بنائی ہے نا مسلک المنصور میں، ما بین بیتی و منبری، اب یہ اس نے 5-6 سوال کر مارے ہیں تقریباً۔ کہتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے۔ چلو ایک ادھے نہیں آدھی رابع کافی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے متعلق یہ جتنا جاہلوں کی پارٹی ہے، جاہل خطیب محقق، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو قبر اور مسجد کی درمیانی جگہ ہے یہ حقیقی جنت ہے۔ یادگار خطبات میں خطیب ایک ٹانک پہ کھڑا ہونے والا تقریر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری طرف آ جا، محبوب نے فرمایا یا اللہ میں نہیں آتا، اللہ نے فرمایا آ جا، محبوب نے فرمایا میں نہیں آتا، اللہ نے فرمایا آ جا، محبوب نے فرمایا ایسا کا حجرہ نہیں چھوڑا جاتا، اللہ نے فرمایا آ جا، محبوب نے فرمایا نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا چل نہیں آندا تو پھر اے جنت آئی جا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو نہیں آتا تو پھر میں پوری جنت بھیج رہا ہوں۔ وام بیچاری کرتی ہے سبحان اللہ۔ اس دے کفر وچ کیڑا شک ہے، تسی وا ناراض بھی ہوندے بھی ان فتوی لا ویندا، یہ خدا رسول نال مذاق نہیں، توہین نہیں اللہ رسول کی۔ خدا رسول ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو خدا پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم اور کافر کون ہے؟ تو یہ سب بکواس بازی کرتے ہیں اس طرح کی۔ تو یاد رکھنا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کی ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک آپ نے بتانی ہے۔ اس حدیث کے محدثین نے 8 معنی ذکر کیے ہیں، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ کسی محدث نے آج تک معنی نہیں کیا۔ 8 معنی ذکر کیے۔ ایک معنی مثلا محدثین کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح رب کی رحمت اور تجلیات جنت میں ہوتی ہیں، اس طرح رب کی رحمت اور تجلیات اس ٹکڑا پر بھی ہیں جو مرکز ہے دعوت توحید کا۔ معنی کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ اور دوسرا، جس طرح حجر اسود دنیا میں آیا اور قیامت کے دن جنت میں منتقل ہو جائے گا، تو اسی طرح اس ٹکڑا کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں منتقل کر دیں گے، یہ معنی بھی کیا ہے۔ اور یہ چونکہ شیعہ کے سب عقیدہ شیعوں والا ہے، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے۔ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ان کی قسمت یہ آیت پڑھیں گے ادھوری پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے ادھوری، اور الٹا کوستے اشاع توحید والوں کو ہیں، یہ خطبہ پورا نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ خطبے کا حصہ ہی نہیں۔ اب اس حدیث کا حصہ ہے وہ منبری علی الحوض، کبھی سنا ہے ان سے؟ وہ منبری علی الحوض، اسی حدیث کے ساتھ والا ٹکڑا پوری حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض۔ اب یہ جملہ ایسا تھا کہ ان کی چوری پکڑی جا رہی تھی کہ آپ کا جو منبر ہے وہ حوض کوثر پر ہے، مسجد نبوی کے محراب میں حوض کوثر چل رہا ہے، کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن۔
قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ امتیوں کو پانی پلائیں گے یا مسجد نبوی کے محراب میں ہے؟ تو حدیث میں تو ممبری علل حوض، تو اس حدیث نے معنی متعین کر دیا اگلے ٹکڑے کا کہ یہ ٹکڑا میرا ممبر حوض پہ ہوگا، یعنی اللہ اس ٹکڑے اور میرے ممبر کو جنت میں منتقل کر دیں گے، میرے ممبر کو حوض کوثر پہ منتقل کر دیں گے۔ اور تیسرا معنی مشکات کے حاشیے پر بھی ہے اور محدثین نے بھی کیا، وہ معنی یہ کیا کہ حدیثیں پڑھتے ہو الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ملا صاحب دے گردن تے ماں پیر رکھے تو جنت ہے جو سی۔ اچھا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنت تلواراں دنیا چاہتے ہیں، جنت دنیا چاہ سکتی ہے؟ جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بھی زیادہ ہے، لمبائی تو اور کہیں زیادہ ہے۔ تو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منها، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو ان سے چرا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المساجد، ساری مسجدیں جنت کے باغ ہیں، یہ مسجد بھی جنت کا باغ ہے۔ تو آپ پھر جو جنت میں جائے باہر نہیں نکل سکتا نا، تو آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ماں کی خدمت جنت کا سبب ہے۔ تلوار کے ساتھ ایسے محرفین، ملحدین، مبتدعین کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سبب ہے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ، جگہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ اس مقام کی عبادت وہ سبب ہے دخول جنت کا۔ یہ بھی محدثین نے معنی کیا۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہی جنت، یہ حقیقی وہ جنت ہے، ایک محدث نے بھی نہیں کہا۔ چل یہ تو میں نے بتایا، اب تم بتاؤ جنت میں موت آتی ہے؟ جی آپ جہاں دفن ہے جہاں موت آئی ہے نا۔ ایک شیخ الحدیث کو میں نے کہا کہ جنت میں موت آتی ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کی قبر کہاں ہے؟ کہتا ہے جہاں موت آئی ہے۔ اچھا جنت میں؟ جب کہ نہیں، اوپر جنت نہیں، اندروں تلو جنت ہے۔ واہ علامہ، جہاں پیغمبر کا وجود لگا ہے اس کا کوئی مقام نہیں زمین کا، اور نیچے جنت ہے۔ اور میں نے کہا آپ کی قبر کو قبر کہہ سکتے ہیں؟ کہتا ہے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کی کسی لغت کی کتاب اٹھا، قبر کے 2 معنی ہیں، ایک قبر سے مراد برزخ ہے، اور ایک قبر یہ جو قبر زمین والی اس کا معنی ہے مقر المیت۔ اچھا جنت میں قبریں ہوتی ہیں؟ جی تو خود کہہ رہا ہے قبر ہے، جہاں قبر ہے وہاں جنت ہے، تو جنت میں تو میرا خیال ہے قبر نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھو، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ مشرک کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے، حتیٰ یال جل جمالو، سوئی کے ناکے سے جس طرح اونٹ کا گزرنا محال ہے، مشرک کا جنت میں جانا محال ہے۔ تو اب آپ ایمان سے بتائیں، آپ کے روزے پر سارے مشرک مباحد جاتے ہیں؟ شیعہ تو نہیں جاتے نا، بریلوی، قادیانی، تو پھر یہ سارے جنت میں بڑھ گئے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جنت میں مشرک کافر وہ اس طرح داخل نہیں ہو سکتا جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں گزر سکتا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں جتنے مسجد نبوی میں جاتے ہیں مشرک کافر، اگر یہ حقیقی جنت ہے تو خدا کی تکذیب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی بات کو جھٹلانا ہوا نا، کہ جڑا اللہ نے جھٹلاوے پکا اتحاد آل و سنت دا ہوندا ہے، جڑا خدا دی بھی نہ منے رسول دی بھی نہ منے۔ اور بھائی کا معنی میت کے رہنے کی جگہ، مقر الحی نہیں بلکہ کیا ہے مقر المیت۔ اگر قبر کہے گا اندر والے کو میت کہنا ہوگا، اور جب میت کہنا ہے تو تیری ساری نسلیں ختم ہو، ویسے تیرا سارا جھگڑے یہ میت نہیں، میت ہی روح ہوندی ہے،
اگر یہ قبر مانے گا اندر سے روح کا انکار، کیونکہ قبر کا معنی مقر المیت، اور جو علماء دیوبند نے قبر لکھی ہے وہ مانے گا تب بھی ہمارا کام بنتا ہے۔ ہم تو صاحب ہم نے مسئلہ بتا دیا، روح قیامت تک بدن میں نہیں آتی، باقی ادھر ادھر کی باتیں اگر تو قبر کا انکار کرے گا، تیری بغاوت علماء دیوبند سے اکابر کا باغی کون پڑھ لینا، اس میں ان کے ساتھ کیا رنگ ہے۔ اگر جس میں مثالی والوں کو کافر کہے گا، یہ فتویٰ مولانا سرفراز صاحب پہ لگے گا، اور یہ اٹک والے زید الحسینی صاحب پہ لگے گا، اس نے رحمت کائنات میں پورا باب قائم کیا ہے جسم مثالی پر، یہ فتویٰ ابن حجر پہ لگے گا اور سب اکابر پہ لگے گا۔ تو حیا والا بیٹا وہی ہوتا ہے کہ کھائے جس کے نام پر بکواس بھی اسی کو کرے، کافر۔ اور یہ جتنے اتحادی ہیں علماء دیوبند میں سے کسی ایک کو بھی یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ مخالف فریق کہتے ہیں کہ اکابر دیوبند کی تحریرات سے یہ ثابت ہے نبی اکرم اس دنیاوی قبر میں مخصوص حیات زندہ ہیں، تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ دنیاوی قبر کسے نہیں لکھیا؟ یہ کیڑیاں عبارات ہیں جڑی دنیاوی قبر ہے؟ علماء دیوبند جب قبر کے ہی دو معنی کرتے ہیں، حضرت تھانوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت انور شاہ کاشمیری، سید سلیمان ندوی، اور اسی طریقہ سے علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ سارے وہ تو کہتے ہیں علماء دیوبند، یاد رکھنا بات کو، ہم قبر کے دو معنی مانتے ہیں۔ علماء دیوبند کے نزدیک اکابرین علماء دیوبند کا مذہب، میرا دعویٰ ہے، جس کو شک ہو ذرا سامنے بیٹھ کے بات کرے، میں کہتا ہوں علماء دیوبند جو ہیں وہ اس قبر کو حقیقی قبر نہیں مانتے۔ کون بھلا؟ علماء اس قبر کو وہ حقیقی قبر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ عرفی قبر ہے اور حقیقی قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ علماء دیوبند کا یہی نظریہ ہے۔ عقائد اسلام جو تمام علماء دیوبند کی مصدقہ کتاب ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اس قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارا وہ دیکھ لینا عقائد اسلام میں۔ تو یہ اصل بغاوت علماء دیوبند کے ساتھ ہے، قبر یہی ہو کام ہمارا بنے گا، قبر دوسری ہو کام ہمارا بنے گا، یہ تو مسئلہ ہی جدا ہے۔ ہاں اس پہ کوئی آیت یا حدیث متواتر جو قرآن کے عموم کو توڑنے والی ہو پیش کرو کہ مرنے کے بعد روح پھر اس جسم کے اندر آ جاتی ہے، یہ جھگڑا ہے ہمارا تمہارا، لیکن اس جھگڑے پہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں نبی کو میت کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں نبی